بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا درود بھیجیے محمد محمد. مومنین کرام، معراج کی روایت کے مطابق جس کو مرحوم مجلسی نے اپنے احادیث کا مایانات مجموعہ بہار الانوار کی جلد نمبر 91 میں نقل کیا ہے، روایت نسبتاً طولانی ہے، اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ آسمان کے جو فرشتے یا فرشتہ جو دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گنتے ہیں، جہاں بھی بارش ہو، دن کو جہاں بھی اور جس وقت بھی بارش ہوتی ہے، بارش کے قطروں کو گننے کی ذمہ داری لگائی گئی ہے ایک فرشتے. وہ فرشتہ جو دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گنتا ہے، وہ محمد اور آل محمد پر صلوات کا اجر اور ثواب نہیں لکھ سکتا. میں درخواست کروں گا آواز بلند ہم سب مل کے 3 مرتبہ صلوات بھیجیں گے اور اس کا اجر اور ثواب اس مرحوم کے لیے ہدیہ کریں گے جس کے ساتھ ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے. آواز بلند 3 مرتبہ صلوات. یہ جس آیہ کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جس تاکید کے ساتھ اور جس لب و لہجے میں اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے، اسی ایک آیت میں جس تاکید کے ساتھ اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے، اسی تاکید کے ساتھ والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دے رہا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا حکم ہے کہ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو. لا الہ الا اللہ کا بھی مطلب یہی ہے. توحید کی کئی قسمیں ہیں، توحید کی 7 قسمیں بیان کی ہے علماء کرام نے، جو ہم اپنے مدارس میں عقائد کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں. ساری ابھی میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. توحید کی ایک قسم یہ ہے کہ آپ خدا کے لیے اجزاء کے قائل نہ ہوں، ہاتھ پاؤں گردہ جگر ان کے قائل نہ ہوں. یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے. ہمارے نزدیک یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص جگہ رہائش پذیر ہے. کسی بزرگ صحابی سے پوچھا تھا کسی نے، اللہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا عرش پر ہے. تو اس سائل نے کہا
اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر فرش خدا سے خالی ہے۔ انہوں نے کہا یہ زندیق ہو گیا ہے، اس کو قتل کر دو۔ وہ آپ کے جواب کا تو پھر یہی نتیجہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی العرش استویٰ، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر رہائش پذیر ہے۔ وہ تو خدا کے لیے بدن کے قائل ہیں، خدا کے لیے گوشت کے قائل ہیں، خدا کے لیے وزن کے قائل ہیں۔ کہتے خدا کی لمبائی چوڑائی وہ زیادہ ہے، عرش کی لمبائی چوڑائی کم ہے، اور جب خدا عرش کے اوپر بیٹھتا ہے تو چونکہ اللہ کی چوڑائی زیادہ ہے اور عرش کی کم، اس لیے چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی اپنی 4 انگلیوں کے برابر اللہ تعالیٰ کا گوشت لٹک رہا ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ باتیں اللہ ہنستا ہے۔ لکھا ہے طوفان نوح کے موقع پر اتنا اللہ تعالیٰ کو صدمہ ہوا، رویا، اور جبرائیل یا فرشتے اللہ آنکھیں آشوب چشم میں مبتلا ہو گیا نعوذ باللہ تعالیٰ، اور وہ فرشتے وہ عیادت کے لیے گئے اللہ تعالیٰ۔ یہ باتیں خرافات توحید کے خلاف ہیں۔ ہمارے ہاں خدا کا جسم اور بدن نہیں ہے، اجزاء نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، وہ ہماری طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتا۔ وہ اس کو نہ آپ بھاری کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو ہلکا کہہ سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں یہ جسم کی خصوصیات ہیں، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جسم کسے کہتے؟ ہر وہ چیز جو لمبائی، چوڑائی، گہرائی رکھتی ہو اس کو جسم کہتے ہیں۔ خدا کی نہ کوئی لمبائی ہے، نہ کوئی چوڑائی ہے، نہ کوئی گہرائی ہے۔ علی ابن یقطین پہلے سے ان کی وزارت میں تھے، اور کئی دفعہ امام سے کہا مولا آپ اجازت دے دے، میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں، ریزائن۔ فرمایا نہیں، تجھ جیسے آدمی کا اس نظام میں رہنا ضروری ہے۔ کہا تم ایک کام کا مجھ سے وعدہ کرو، یہ کہ کوئی بھی ہمارا ماننے والا، چاہنے والا اگر تمہارے پاس آتا ہے تو تم اس کا کام کرو گے، اس کی مشکل حل کرو گے، ہاں اس کو اس مصیبت سے نکالو گے۔ یہ مجھ سے وعدہ کرو، میں 3 ذمہ داریاں لیتا ہوں۔ اللہ یذلک سقف سجن ابدا، لفظی ترجمہ بنتا ہے کبھی بھی کسی جیل کی چھت تیرے اوپر سایہ نہیں کرے گی۔ کیا مطلب ہے؟ جیل نہیں جاؤ گے، تجھے کوئی گرفتار کر کے جیل میں نہیں ڈال سکے گا، یہ مجھ سے لکھ کے لے لو۔ یہ عام آدمی ایسی باتیں نہیں کر سکتا۔ وَلَا يَمُسُّكَ حَدُّ سَيْفٍ أَبَدًا، اس لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کسی ظالم تلوار آدمی وہ کی تلوار کی دھار وہ تیرے بدن کو مس نہیں کرے گی۔ کیا مطلب؟ کبھی بھی تو کسی کے تلوار کی زد میں نہیں آئے گا۔ اور آخری چیز یہ بھی عجیب چیز ہے، وَلَا يَدْخُلُ الْفَقْرُ فِي بَيْتِكَ أَبَدًا، کبھی بھی فقر اور غربت اور ناداری تیرے گھر میں نہیں آئے گی۔ تو ایک چیز کا مجھ سے وعدہ کر، میں یہ 3 چیزوں کا وعدہ کرتا ہوں، 3 گارنٹی دیتا ہوں تمہیں۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ احسان کا یہ مطلب ہوتا ہے کوئی کام کریں، تھانے میں کام کرائیں، عدالت میں کام کرائیں، نوکری دلائیں، فلاں۔ اچھا جی، ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ بن رہا ہے، آپ اس کے رکاوٹ، یہ سب احسان ہے۔ مگر امام نے فرمایا اس آیے کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ جس احسان کا حکم دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے بزرگ والدین کی ضروریات زندگی پر نظر رکھو کہ بھئی اس عمر میں، اس موسم میں ان کو کھانے کو کیا دینا چاہیے، کس طرح کے لباس ان کو چاہیے، کس طرح کی رہائش ان کو چاہیے۔ تم خود ان کی ضروریات زندگی کو سمجھو اور ان کو پورا کرو، ان کو اتنی بھی تکلیف نہ دو کہ تمہارے سامنے اپنی ضروریات کا اظہار کریں یا تم سے مانگے۔ کہا اس آیہ کریمہ میں احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔
یہ روایت ہے. خصوصاً آپ دیکھیں، میں اکثر کہتا ہوں یہ آیت اللہ عبد الحسین دستغیب کی کتاب گناہان کبیرہ ہر گھر میں ہونا چاہیے، اس کو ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے. گناہان کبیرہ کے اندر جو انہوں نے لکھا ہے والدین کے بارے میں، ہو سکتا ہے ایک آدمی والدین کی زندگی میں ان کا آنکھ ہو، آنکھ والدین. ہم سمجھتے ہیں آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ والدین اخبارات میں ماں یا باپ، ماں تو کام یہ نہیں کرتی، اکثر باپ کی طرف سے آنکھ نامے جو ہے نا وہ پڑھنے کو ملتے ہیں اخبارات میں. فرماتے ہیں صادق آل محمد، آنکھ والدین صرف وہ نہیں ہے کہ والد یا والدہ اخبار میں آنکھ نامہ چھپوا دیں کہ میں اپنے فلان بیٹے کو جس کا شناختی کارڈ نمبر اتنا ہے آنکھ کرتا ہوں اور آج کے بعد میں اس کے کسی قول و فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں گا. آنکھ ہی نہیں ہوتا، اصول کافی میں ہے یہ. اور اس کو مرحوم دستغیب نے گناہان کبیرہ میں لکھا ہے، من العقوق، سب جن کے والدین مرحوم ہیں وہ بھی، اور خصوصاً وہ کہ جن کے والدین ابھی بقید حیات ہیں، اللہ انہیں طول عمر دے، اس پر توجہ کریں. فرماتے ہیں صادق آل محمد، من العقوق ان تنظر الیہما بنظر حاد وہما ظالمان. اچھا، آنکھ کا مطلب یہ ہے یعنی بندہ، بیٹا یا بیٹی اس صورت میں آنکھ ہو جاتے ہیں جب والدین اولاد سے کسی وجہ سے زیادتی کر رہے ہوں. میں زیادتی کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، یہاں ہے ظالمان. والدین اولاد پر ظلم کر رہے ہوں اور ان کے ظلم کے رد عمل کے طور پر یا ریئیکشن کے طور پر آپ ان کی طرف تند اور تیز غصے کی نگاہ سے دیکھیں، کچھ بھی نہ کہیں. والدین کی طرف جو ہے نا وہ غصے کی نگاہ سے دیکھنے کے نتیجے میں بندہ آنکھ ہو جاتا ہے. بہت خطرناک حدیث ہے یہ. یعنی کافر. ایک دفعہ میں نے اپنے جمعہ کے خطبے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا تھا، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اکرموا اولادی، میری اولاد کا احترام کرو. میری اولاد سے مراد حسن اور حسین اور فاطمہ نہیں ہے، میری اولاد کا احترام کرو. اگلے جملے سے صاف پتہ چلتا ہے اس سے مراد حسن حسین نہیں ہے. اکرموا اولادی، میری اولاد کا احترام کرو. الصالحون لی، میری اولاد میں سے جو نیک ہوں گے ان کا، الصالحون للہ، میری اولاد میں سے جو نیک ہوں گے ان کا احترام کرو خدا کی خاطر. والطالحون لی، اگر میری اولاد میں سے کوئی گناہگار بھی ہے نا اس کا احترام کرو میری خاطر. اچھا جی، صالح کے مقابلے میں طالح آتا ہے. جس طرح نعمت کے مقابلے میں نقمت ہے نا، نعمت یعنی نعمت ہم سب جانتے ہیں، نقمت یعنی عذاب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب. اسی طرح صالح ہم سمجھتے ہیں صالح نیک آدمی، صالح کے مقابلے میں طالح، توئین لام ہے. میری اولاد کا ہر حالت میں احترام کرو. الصالحون للہ، میری اولاد میں سے جو نیک ہوں گے ان کا احترام کرو خدا کی خاطر، کیونکہ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہم کیا، خدا کے نزدیک محترم ہے وہ آدمی جو متقی ہے. یہ آیہ کریمہ ہے نا، ان اکرمکم، تم میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک قابل احترام وہ ہیں اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہے. یہ تو واضح سی بات ہے. والطالحون لی، اگر کوئی گناہگار اولاد پیغمبر ہے یعنی سید، اس کا احترام کرو میری خاطر. یہی پنڈی کے ایک امام جمعہ ہمارے دوست ہیں، بہت ہی قریبی دوست ہیں، میں ان کا بھی احترام کروں، وہ میرا بھی بہت لحاظ رکھتے ہیں.
ان تک یہ خبر پہنچی کہ فلان نے یعنی میں نے اپنے نماز جمعہ کے خطبے میں یہ کہا ہے، ہاں رسول خدا نے فرمایا میری اولاد یعنی سادات کا احترام کرو، وہ نیک ہوں تو احترام کرو، گناہگار ہوں تو احترام کرو، جو نیک ہیں ان کا خدا کی خاطر اور جو نیک نہیں ہیں ان کو میری خاطر۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ناردرن ایریا میں گلگت بلتستان میں راجوں کے خلاف تحریک چلی، راجوں کے خلاف نا، نگر کا راجہ، شیر کا راجہ، ہنزہ کا راجہ، ان کے خلاف تحریک میں سادات علماء پیش تھے، سادات علماء پیش تھے، غیر سادات یہ سفید عمامے والے وہ راجوں کے حق میں تھے، ان کا اپنا ایک موقف تھا، یہ کوئی بے دین نہیں تھے، وہ کہتے ہیں اگر یہ یہاں سے ہٹ جاتے ہیں راجے تو پھر یہاں یہ علاقہ ضلع بنے گا، پولیس آئے گی، اور یہ ماحول ایک گھر کا ماحول بنا ہوا نا، وہ سارے کیس راجے لیتے تھے، وہی جرمانے کرتے تھے، کسی کو جیل بھیجتے تھے۔ اچھا، ان کو ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ضلع بنے، تھانہ بنے، وہ اس وجہ سے وہ نہیں مانتے تھے، تو اکثر جو شاہ کے وہ راجوں کے خلاف تحریک تھی اس میں سادات شامل تھے، تو وہ سادات جو ہے وہ اپنے حق میں ممبروں سے اور جلسوں میں اس حدیث کا سہارا لیتے تھے، الصالحون لی الصالحون للہ والطالحون لی۔ اچھا، میرے پھوپھی کے بیٹے تھے ایک مولانا علی رضا صاحب، فوت ہو گئے، اللہ ان پر رحمت کرے، میں ان دنوں قم میں ہوتا تھا، مجھ سے کہا یہ سادات ہر جگہ اس روایت کا سہارا لیتے ہیں، آپ قم میں ہوتے ہیں، آپ ذرا تحقیق کریں یہ رسول خدا کا فرمان بھی ہے یا نہیں ہے۔ آیت اللہ نجفی مرعشی جو اپنے دور میں زمانے میں زندگی میں حرم حضرت معصومہ علیہ السلام میں نماز پڑھاتے تھے، وہ بہت ماہر سمجھے جاتے تھے، ایک سینئر مولانا صاحب کے ذریعے میں ان پر تک پہنچا اور ان سے پوچھا یہ روایت ہے واقعاً رسول خدا نے فرمایا ہے یا کسی سید نے گڑھ لی ہے؟ انہوں نے کہا یہ روایت ہے جامع احادیث الشیعہ، آیت اللہ بروجردی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے روایات کا مجموعہ بنایا ہے، اس کے اندر موجود ہے اور صحیح سند بھی ہے، یعنی کنفرم رمضان مبارک میں روزہ رکھ کر اگر آپ یہ کہیں نا رسول خدا نے فرمایا میری اولاد کا احترام کرو، جو نیک ہے ان کا خدا کی خاطر اور جو گناہگار ہے ان کا میری خاطر، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح سند روایت کا مطلب یہی ہوتا ہے، غلط نسبت دے رسول یا معصوم کی طرف یا امام کی طرف، وہ روزہ وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھے چونکہ اس کا پتہ تھا لہٰذا میں نے ان پر بھروسہ کر کے نماز جمعہ کے خطبے میں بھی اس کو بیان کر دیا۔ مجھے پتہ چلا کہ ہمارے دوست نے کہا کہ میں اس روایت کو نہیں مانتا، میں نے اگلے جمعہ میں ان کے جواب میں عرض کیا کہ جو سادات ہیں، سادات گناہگار سادات، وہ کوئی کافر والدین سے بھی گئے گزرے ہیں؟ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے والدین کافر بھی ہوں تو ان کا احترام کرو۔ ہاں، گناہگار سید بھائی کوئی بھی گناہ کرتا ہو، دیکھیں وہ اگر گناہ کرتا ہے تو آپ نے اس کی گناہ میں اس کی تائید نہیں کرنی ہے، اس کا تعاون نہیں کرنا ہے، امر بالمعروف و نہی عن منکر آپ نے کرنا۔ شاہ صاحب یہ کام چھوڑ دو۔ ہمارے ساتھ ایک سید نے حج کیا، 70 سال اس کی عمر تھی، آپ باور کریں، مکے میں اس نے میرے سامنے کہا آغا جی میں نے ساری زندگی نماز بھی نہیں پڑھی اور روزہ بھی نہیں رکھا، اور ادھر میں مجلس پڑھتا تھا، جیسے ہی امام حسین کا نام لیتا تھا ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، لیکن کہا کہ میں نے ساری زندگی نہ نماز پڑھی ہے نہ روزہ رکھا ہے۔ اچھا جی، اس کی توہین جائز نہیں ہے، اکرام اپنی جگہ ہے، نہی عن المنکر اپنی جگہ ہے۔ میں نے اسے کہا دیکھیں شاہ صاحب یہ اتنے کمزور ہو گئے تھے، 70 سال، میری بھی 70 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، لیکن میں الحمدللہ طواف بھی کرتا ہوں، شیطان کو کنکریاں بھی مارتا ہوں، وہ 3-4 گھنٹہ وہاں وہ عرفات سے مینا چلتا بھی ہوں، وہ اپنا طواف نہیں کر سکے، وہ کاروان کا میرا خیال میں شاید یہی آپ کے ناصر نقوی نے ان کی طرف سے وہ کیا، تمام شیطان کو کنکریاں مارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے شیطان کو کنکریاں مارتے وقت حجیوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، گزرتے جاتے تھے میرے پاؤں کے نیچے، ہم نے کہا کسی کا احرام اتر گیا ہوگا، وہ بعد میں پتہ چلا کسی بندے خدا کی لاش تھی، پتہ ہی نہیں چلتا وہاں پر، وہ تو بیچارہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔
اس کو میں نے کہا آپ اپنی اولاد پر بھروسہ نہ کریں، اپنی زندگی میں اپنے نماز روزوں کے لیے ایک فنڈ مقرر کریں اور کسی کو وصیت کریں۔ آپ کی زندگی میں تو آپ کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ آپ کی زندگی میں آپ کی طرف سے کوئی روزہ رکھ سکتا ہے، جی وصیت کریں کہ میں نے کہا ابھی سے شروع کر دو، سال پڑھ سکتے ہیں، 2 سال پڑھ سکتے ہیں، جب تک زندہ ہیں خود پڑھو، اور پھر بعد کے لیے رقم کسی کو دے دے، وصیت کرے کہ میں میرے دنیا کے جانے کے بعد ان پیسوں سے میری نمازیں پڑھاؤ، ان پیسوں سے میرے روزے۔ اور آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کا ایک بہت کام کا فتویٰ آپ کو بتا دوں، وہ کہتے ہیں اگر کسی مرحوم نے نمازیں نہیں پڑھی تو پھر لواحقین یا پسماندگان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی طرف سے نمازیں پڑھیں یا پڑھائیں، لیکن اگر روزے نہیں رکھے، کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی سفر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، بس سرکشی کر کے اور بغاوت کر کے اس نے روزے نہیں رکھے، پورا رمضان کے روزے کھا گیا، اچھا وہ زندگی میں اگر اس کی تلافی کرے تو کیا کرے گا؟ 1 مہینہ روزہ بھی رکھے گا، جرمانہ یا غلام آزاد کرے جو آج کل نہیں ہے، یا 2 مہینے روزے رکھے، وہ 1 مہینہ نہیں رکھ سکا تو 2 مہینہ کہاں سے رکھے گا؟ تیسرا جو آپشن ہے، فی روزہ 60 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، فی روزہ 60 غریب، 60 کو 30 میں ضرب دے دے، 1800 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے اگر آپ نے 1 مہینے کے روزے نہیں رکھے۔ اگر خود زندگی میں یہ کام کرنا چاہیں، یہ کام نہیں کیے اور مرحوم ہو گیا، اب اس کی اولاد کے ذمے روزے رکھنا یا رکھوانا نہیں ہے۔ البتہ آغا سیستانی کے فتویٰ کے مطابق وہ فرماتے ہیں آپ اگر مد بھی دے دینا مرحوم یا مرحومہ کی طرف سے، وہ بری الذمہ ہو جائے گا۔ مد کا مطلب کیا ہے؟ فی روزہ 750 گرام آٹا غریب کو دے دے، 750 کو 30 میں ضرب دے دیں، 22,500 گرام، 22,500 گرام کے کلو بنائیں، تقسیم کریں گے کس پر؟ 1000 پر، 22.5 کلو۔ 1 مہینہ اگر کسی مرحوم یا مرحومے نے روزے نہیں رکھے، وہ بھی بغیر کسی شرعی مجبوری کے، اور وہ رکھے بغیر مر گیا ہے، آپ اس کی طرف سے 22.5 کلو آٹا کسی کو دے دیں، اس کی جان چھٹ جائے گی، عذاب اس کا ٹل جائے گا۔ کتنا آسان مسئلہ ہے، ہاں؟ اچھا جی، والدین کے ساتھ والدین چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، جی امر بالمعروف نہی عن منکر ایک الگ چیز ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اس کی توہین کریں یہ جائز نہیں ہے۔ سادات نیک ہوں، صالح ہوں یا طالح ہوں، کسی کی بھی توہین جائز نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ سادات کی وہ میری خاطر وہ کو، اس کا مطلب یہ نہیں جو غیر سادات ہیں ان کو جو مرضی کہو، گالیاں دو، ان کی توہین کرو، نہیں۔ یہ حدیث قدسی میں خدا نے فرمایا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں من اہان ولیا، آپ سب ولی ہیں، لیکن اس معنی میں نہیں جس معنی میں علی ولی ہے، اللہ کے دوست ہیں آپ، اللہ کے من اہان ولیا، یہ ہے نا قرآن میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ صرف وہ ائمہ معصومین نہیں ہے، جو خدا کے واقعاً حقیقی دوست ہیں جی ان پر خوف طاری نہیں ہوتا۔ ایران عراق جنگ کے اندر نابالغ بچے جعلی شناختی کارڈ بنوا کے محاذ جنگ پہ جاتے تھے، ان کے دل میں خوف ہے؟ موت کا خوف کوئی نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ اچھا جی، من اہان ولیا فقد بارزنی بالمحاربہ، خدا فرماتا جو میرے کسی ولی کو مومن کی توہین کرے اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے، خدا فرماتا اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ توہین کسی کی بھی جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، لیکن خصوصاً سادات حکم ہے کہ میری اولاد کا احترام کرو، نیک اولاد کا احترام خدا کی خاطر، خدا نہ خواستہ کرو گناہگار ہے، معصیت اسے سرزد ہوتی ہے، ہاں اسے نصیحت ضرور کرو، امر بالمعروف نہی عن منکر ضرور کرو، لیکن اس کی توہین کی آپ فرماتے میں اجازت نہیں دیتا۔ بآواز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اچھا بات کر رہا تھا، ہو سکتا ہے ایک آدمی زندگی میں وہ آق کے والدین ہوں، حتیٰ اخبار میں آق نامہ چھپوا دیا ہے، یا خود بخود آق ہو گیا ہے چونکہ اس نے والدین کی شان میں گستاخی کی ہے، غضب کی نگاہ سے، تند اور تیز نگاہ سے اس کی طرف دیکھ آق ہو گیا ہے۔ لیکن اگر وہ والد کی اس دنیا سے، والدین کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے ساتھ نیکی کرے، ان کے ذمہ واجب الادا حقوق کو ادا کرے، حقوق اللہ کو، حقوق الناس کو، یہی بچہ جو والدین کی زندگی میں آق تھا، ان کی رحلت کے بعد ان کے ذمہ واجب الادا حقوق کی ادائیگی کے نتیجے میں یہ نیک اور تابع فرمان ثابت ہوتا بندہ۔ اور الٹ بھی ہے، زندگی میں بڑا احترام کرتا تھا ایک بندہ اپنے والدین کا، یہ کھانے پینے کا بھی خیال رکھتا تھا، ان کے لباس کا بھی، رہائش کا بھی خیال کرتا تھا، ویسے بھی بہت احترام کرتا تھا، لیکن وہ والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کے ذمہ واجب الادا حقوق کو ادا نہیں کرتا۔ خصوصاً باپ مر گیا ہے تو اس کی نمازیں بڑے بیٹے پر اسی طرح واجب ہوتی ہیں جس طرح بڑے بیٹے پر اپنی 5 وقت کی نمازیں واجب ہوتی ہے۔ یہ والدین کے ذمہ واجب الادا حقوق کا اس نے خیال نہیں رکھا۔ یہی بچہ جو والدین کی زندگی میں نیک تھا، متقی تھا، تابع فرمان تھا، والدین کے مرنے کے بعد ان کو فراموش کرتا ہے، خیال نہیں رکھتا، اب یہ آنکھ کے ساتھ وہ مشہور ہوتا ہے۔ صادق آل محمد نے سرزنش کے انداز میں ابتدائی طور پر ایسی بات نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے کوئی شکایت موصول ہوئی تھی امام علیہ السلام تک کہ لوگ اپنے والدین کا خیال نہیں رکھتے، ان کے ساتھ نیکی نہیں کرتے۔ فرمایا مالکم کا مطلب ہوتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ کسی کو ڈانٹنے کا انداز ہوتا ہے۔ بچوں کو آپ کہتے تمہیں کیا ہو گیا ہے، شاگرد سے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، مالکم لا تبرون بوالدیکم حیین او میتین، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں اپنے مرحوم یا زندہ والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرتے۔ مولا جو والدین زندہ ہیں ان کے ساتھ نیکی کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، مناسب کھانا دیں، لباس دیں، رہائش دیں۔ جو والدین اس دنیا میں نہیں رہے ان کے ساتھ نیکی کے کیا طریقہ ہے؟ نیکی کے 4 طریقے بتائے صادق آل محمد علیہ السلام نے۔ نمبر 1 ان تصلوا عنہما، والدین کی طرف سے نماز پڑھو۔ اگر واجب نمازیں چھوڑی ہیں تو واجب نمازیں بطور قضا بجا لاؤ، اگر نماز کے پابند بھی تھے نماز پڑھو۔ یہ جو واجب نماز پڑھتے ہیں نا، واجب نماز پڑھنے کے نتیجے میں ایک آپ کا فرض ادا ہو جاتا ہے، نمبر 2 آپ کے گناہ بخشے جاتے ہیں، نمبر 3 آپ کو ایک اضافی ثواب ملتا ہے، آپ اس ثواب کے مالک ہیں جس طرح اپنی تنخواہ کے مالک ہیں، آپ یہ ثواب جس کو ہدیہ کریں گے اس کو وہ مل جاتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے ایصال ثواب کی مجلس پڑھی، جب میں نکلنے لگا تو میرے ساتھ ایک مومن باہر آیا، ریگولر ہمارا نمازی ہے، اس نے کہا آغا صاحب والدین نے اگر نمازیں نہیں پڑھی اپنی زندگی میں تو اپنی نماز پڑھ کے ثواب ہدیہ کروں گا تو بس ان کی نماز ادا ہو جائے گی۔ میں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، ان کو ایک اضافی ثواب ملے گا، باقی نماز 1 دن کی، 1 مہینے کی، 1 سال کی یا زندگی بھر کی، وہ جتنی نمازیں چھوڑی ہے اتنی نمازیں جب تک ان کی طرف سے نہیں پڑھائیں گے جان نہیں چھوٹے گی۔ کوئی عمل واجب نماز کا متبادل نہیں بن سکتا۔ ابھی رمضان مبارک آمد ہے، لوگ سٹیکر چھاپتے ہیں، قضائی عمری، جو شبہائے قدر میں 100 رکعت نماز پڑھے وہ ساری زندگی اگر نماز نہیں پڑھی یہ ان کا متبادل ہے۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے بھائی۔ صبح کی 2 رکعت کا متبادل آپ کی 100 رکعت نماز نہیں بنتی جب تک وہ 2 رکعت آپ قضا بجا نہیں لائیں گے۔ نواسۂ پیغمبر کی جو زیارت کرے گا بشرطی کہ اس کے دل میں نواسۂ پیغمبر کی وہ معرفت ہو، وہ کامل زیارت کی روایت کے مطابق طولانی روایت کا آخری حصہ یہ ہے، ام المومنین کے سامنے رسول خدا نے فرمایا جو آدمی میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرے بشرطی کہ اس کے دل میں حسین کی معرفت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے 90 مقبول حج اور عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا
جو میں رسول کی قیادت میں انجام دیے گئے ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ مستطیع ہیں، حج آپ پر واجب ہو گیا ہے، ہاں آپ جا کے کربلا کی زیارت کریں گے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا؟ نہیں، وہ مستحب حج کی بات ہو رہی ہے، مستحب حج۔ یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے میرے خیال میں۔ وہ حج کے لیے جب قرآن اندازی ہوئی تو بہت سارے ہمارے علماء کرام کا نام نہیں آیا قرآن اندازی میں، کاروان کے سالار کا بھی نام نہیں آیا۔ پھر ہمارے کاظمی صاحب نے، وہ ایک وفاقی وزیر ہیں، مومن ابھی بھی ہیں، ان سے ٹائم لے کے ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ وزیر مذہبی امور کو یا سیکرٹری کو فون کریں، یہ ہمارا حج جو ہے عالم دین کے بغیر نہیں ہوتا، بڑا پیچیدہ عمل ہے۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا، آپ کو کس نے کہا تھا حج کے لیے جائیں، کربلا جائیں؟ وہ کربلا تو ایک مستحب زیارت ہے بھائی، وہ تو حج کا متبادل تو نہیں ہو سکتا نا۔ حج جب تک نہیں کریں گے مکہ معظمہ جا کے، اور وہ ادھر وہ شیطان کو کنکریاں مارتے وقت جب تک دھکے نہیں کھائیں گے، اس وقت تک یہ فرض ادا نہیں ہوتا۔ 100 زیارتیں بھی کریں، زیارت کا اجر آپ کو ملے گا سینکڑوں حجوں اور عمروں کا، مگر وہ فرض اس وقت تک ادا نہیں ہوگا جب تک جا کے ادا نہ کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، ایک بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں حج پہ گیا لیکن پتہ نہیں وہ وقوف عرفات یا مزدلفہ کے بعد باقی اعمال کو میں انجام نہیں دے سکا۔ الحمدللہ مالی اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے، آپ جہاں کہیں میں پیسہ لگا سکتا ہوں، کوئی عمل بتائیں جو اس کے میرے اس ناقص حج کا متبادل بن سکے۔ فرمایا اگر تیرے پاس نا یہ کوہ احد کے برابر خالص سونا ہو اور وہ تم راہ خدا میں خرچ کرو، وہ اس حد کا متبادل نہیں ہو سکتا جو ناقص رہ گیا، جب تک اگلے سال جا کے اس کے 15-18 اعمال کو انجام نہ دو۔ باواز بلند درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام زین العابدین نے فرمایا ہے کہ والدین کو اگر آپ کوئی چیز دینا چاہتے ہیں نا، یہ بھی گناہان کبیرہ میں آغاز دستغیب نے لکھا ہے، عام طور پر والدین کو آپ کوئی پھل دینا چاہتے ہیں یا کوئی نقد رقم ان کو کیش ان کو دینا چاہتے ہیں تو آپ یوں پیش کرتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ سے وہ اٹھا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں جو چیز بھی والدین کو دینا ہو، بوڑھے والدین ہیں، دانت نہیں ہیں، کیلا چھیل کے ان کو دینا چاہتے ہیں، سیب دینا چاہتے ہیں، سوٹ دینا چاہتے ہیں، دیکھو جب بھی دینا چاہو اپنے ہاتھ پر رکھو اور والدین سے کہو کہ ابو جی امی جی یہ اٹھا لے۔ ہاتھ آپ کا نیچے ہونا چاہیے، ان کا اوپر ہونا چاہیے، اس طرح پیش نہ کرو کہ وہ تمہارا ہاتھ اوپر ہو اور ان کا ہاتھ کتنی باریک بینی سے کام لیتے ہیں ائمہ معصوم علیہ السلام، اولڈ ہوم میں جا کے ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث رسول خدا کی، وہ آدمی بدبخت ہے جس کے پاس بوڑھے والدین ہوں اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے۔ وہ آدمی بدبخت ہے جس کے بوڑھے والدین زندہ ہیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہیں بنا سکتا، یہ اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں۔ خیر کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، آفس جاتا ہے اس طرح نہیں خیال رکھ پاتا جس طرح رکھنا چاہیے، لیکن اٹھا کو ان کو میں وہ ناروے گیا تھا ایک مرتبہ، وہ اپارٹمنٹ بہت سارے لائن میں لگے ہوئے تھے، مجھے بتایا وہ ایک ہمارے وہ اعجاز کاظمی صاحب ہیں، سجاد کاظمی صاحب، انہوں نے ایک ریڈیو اسٹیشن بھی بنایا ہوا ہے، کہا یہ سب وہ لائن میں جو آپ کو فلیٹیں نظر آ رہی ہیں ان سب میں جو ہے نا وہ بوڑھے ہیں، بس ان کے والدین نے حکومت کے حوالہ کیا ہوا ہے، حکومت ان کی تربیت کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، اولاد فارغ البال۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبالوالدین احسانا۔ میں کہہ سکتا ہوں یعنی والدین کے حقوق کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت پر
والدین کی اطاعت کو مقدم رکھا ہے، ترجیح دی ہے، ترجیح۔ حج بیت اللہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ ایک جوان رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جہاد کا شوق ہے، جہاد کا، راہ خدا میں جہاد کا۔ آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی، جو جا کے شہید ہو جائے اس کا کیا اجر ہے، شرکت کر کے اور زندہ واپس آ جائے، ہمارے بر صغیر یا پاکستان کی زبان میں زندہ غازی بن کے واپس آ جائے، اس کی یہ فضیلت ہے۔ شہید کے الگ فضائل کیے، ویسی ہی راہ خدا کے مجاہدین کے الگ فضائل بیان کیے، اور جب اجازت مل گئی پھر کہا یا رسول اللہ جہاد کے لیے جی چاہتا ہے، مگر میرے گھر میں ضعیف والدین ہیں، وہ مجھ سے مانوس ہے، مجھ سے، ان کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ فرمایا 1 سال اگلے محاذ پر جا کر راہ خدا میں جہاد کرنے سے گھر بیٹھ کے والدین کی خدمت کا ثواب زیادہ ہے۔ 1 سال، 1 سال۔ اور خصوصاً والدہ، سید سجاد نے جو والدین کے حقوق بیان کیے ہیں، والد کے الگ، والدہ کے الگ۔ والد کا 1 یا 2 سطر میں ہے، والدہ کو دیکھیں، والدہ کو کئی سطروں پر مشتمل ہیں والدہ کے حقوق۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ واجب نماز پڑھ رہے ہیں نا، واجب نماز، والد بلائے یا والدہ بلائے آپ نماز کو نہیں توڑ سکتے، لیکن اگر مستحب نماز پڑھ رہے ہیں اور والد بلائے تو بھی آپ نہیں توڑ سکتے، لیکن مستحب نماز کے دوران والدہ بلائے تو کہتے ہیں مستحب نماز کو توڑیں اور والدہ کی خدمت پہ پہنچے، امی جی کیا حکم ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، میں اپنے والد گرامی امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا، آپ نے ایک ماں باپ کو جاتے ہوئے دیکھا، بیٹے نے نا باپ بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھا، بیٹے نے اپنا ہاتھ باپ کے کاندھوں پر رکھا ہوا تھا لاڑ کے طور پر، اتنا ناگوار گزرا میرے والد گرامی امام زین العابدین کو، جب تک وہ زندہ تھا آپ نے اس سے باتیں نہیں کی۔ توہین کے زمرے میں لاتے ہیں امام علیہ السلام اس عمل کو۔ اللہ تعالیٰ والدین زندہ اور مرحوم والدین کے حقوق کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ شیخ عباس قمی کی کتاب جو ہے المنازل الآخرہ، المنازل الآخرہ یعنی انسان کا یہ جو قیامت کا سفر ہے نا، اس کی کئی منزلیں ہیں۔ قبض روح، جانکنی کا مرحلہ، پھر قبر کا مرحلہ، برزخ کا مرحلہ، وہاں حساب کتاب کا مرحلہ، یہ کئی کٹھن مراحل سے گزر کے انسان آخر میں منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ یہ موت سے لے کر یہ وہ قیامت تک یہ جو مراحل ہیں، ہر مرحلے کی آسانی کے لیے وہ انہوں نے اعمال اور دعائیں بیان کی ہیں۔ سکرات الموت، جانکنی یعنی اسرائیل جب ہمارے بدن سے روح کو نکالتا ہے، وہ بہت سخت اور کٹھن منزل ہے، سکرات الموت۔ مرض الموت میں مبتلا تھا ایک بندہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمسایہ تھا۔ لوگ گئے آن حضرت کی خدمت میں عرض کیا، یہ آپ کا ہمسایہ جو ہے نا وہ اس کا وقت آخر ہے، آپ تشریف لائیں تاکہ اس کی جانکنی کا زندگی کا جو آخری مرحلہ ہے وہ آسان ہو۔ اس کے پاس گئے، سرانے پر بیٹھ کے کہا قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھو بھائی، کلمہ پڑھو۔ اس مرحلے تک شیطان ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہاں بھی وہ اسی لیے دعا بھی ہے کہ وہی ایک مفاتی میں دعا ہے، اس کو پڑھنے سے کہتے ہیں کہ انسان کا انجام بخیر ہوتا ہے، وقت آخر جو ہے وہ ایمان کی نعمت سے محروم نہیں ہوتا۔ رسول خدا نے کہا کلمہ پڑھو بھائی لا الہ الا اللہ، نہیں پڑھا۔
اچھا لوگ سمجھے کہ شاید یہ اب وہ طاقت نہیں رہی اس کے اندر نا بولنے کی، اس لیے کلمہ نہیں پڑھ رہا رسول خدا کے حکم کے باوجود، لیکن رسول خدا کو پتہ تھا کہ یہ بول سکتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہ ہوتا کہ یہ بول سکتا ہے، ایسا حکم نہ دیتے۔ یہ آپ کا حکم دینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بول سکتا تھا، ورنہ خدا رسول اس کام کو کہ وہ کام ہمارے ذمہ نہیں لگاتے جو ہمارے بس میں نہ ہو۔ لوگ یہ سمجھے آپ نے فرمایا یہ بندہ خدا اس کی ماں زندہ ہے یا فوت ہو گئی ہے، وہ ایک خاتون اس کے سرانے پر تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میں اس کی ماں ہوں، وہ یہ میرا بیٹا ہے۔ فرماتے ہیں تو کہیں بیٹے سے ناراض تو نہیں ہو تم؟ یا رسول اللہ 6 سال سے میں اسے باتیں نہیں کرتی، 6 سال سے۔ کہا یہی وجہ ہے، ماں کی ناراضگی کی وجہ سے وقت آخر کلمہ توحید زبان پر جاری کرنے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ فرمایا میں شفاعت کرتا ہوں تو اپنے بیٹے کو معاف کر۔ کہا رضیت برضا کا یا رسول اللہ، آپ راضی ہیں بیٹے سے تو میں بھی راضی ہوں۔ ماں کو راضی کرنے کے بعد پھر کہا قل لا الہ الا اللہ، وہی زبان جو ابھی 1 منٹ پہلے کام نہیں کر رہی تھی، ماں کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد وہ فصیح عربی زبان میں بندے خدا نے وہ کلمہ توحید زبان پر جاری کیا۔ میں نے آپ کا بہت وقت لیا ہے۔ شیخ جعفر شستری اپنے دور کے باعمل خطیب سمجھے جاتے تھے، باعمل خطیب۔ وہ اپنے دور میں کربلا میں آج بھی مقتل پڑھا جاتا ہے، مقتل۔ ایک عالم دین نیک متقی پرہیزگاری میں مشہور ہو، وہ کتاب ہاتھ میں لے کے 72 شہداء کی شہادت پڑھتا ہے، 3-3.5 گھنٹے لگتے ہیں۔ میں نے شہید محراب آیت اللہ محمد باقر حکیم ان کو وہ پڑھتے ہوئے میں نے 2-3 سال وہاں نجف میں اس کے قیام کے دوران سنا ہے۔ وہ شہادت پڑھتے پڑھتے جب اس مرحلے پر پہنچتے تھے نا کہ امام کا امامہ کس نے اتارا، قبا کس نے اتاری، جی انگوٹھی کی خاطر انگلی پر کس نے کیا ظلم کیا، اس کے بعد بے ہوش ہو کے بندے خدا منبر سے گر جاتے تھے اور بڑے مشکل سے مومنین ان کو سنبھالتے تھے۔ مقتل۔ اس کے علاوہ دنیا بھر سے آئے ہوئے عزادار ہوتے، ایک مجلس ہوتی ہے وہ 1 گھنٹے پونے گھنٹے کی، یہ مجلس شیخ جعفر شستری پڑھا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سال میں شب عاشور سوچ رہا تھا کہ کل کس کے مصائب پڑھوں، شہداء کربلا کے مصائب تو مقتل میں پڑھے جاتے، میں تو کسی ایک شہید کی پڑھوں گا، عباس کے پڑھوں، اکبر کے پڑھوں، قاسم کے پڑھوں، اصغر کے پڑھوں، خود امام کے پڑھوں۔ کہتے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا، ایک سے ایک مصیبت سنگین تھی، کوئی فیصلہ نہیں کر سکا، اسی پریشانی کے عالم میں سو گیا۔ میں نے خاتون جنت کو خواب میں دیکھا۔ فرمایا شیخ تو نے اگر مجھے خوش کرنا ہے نا، کسی شہید کی شہادت نہ پڑھ، میرے بیٹے کے آخری وداع کے مصائب عزاداروں کو سناؤ۔ بہت دل خراش ہے، بہت دل خراش۔ 3 دفعہ الوداع کیا امام نے۔ پہلی دفعہ اہل حرم کو خدا حافظی کر کے گئے، جہاد کیا، واپس آئے، پھر گئے۔ آخری دفعہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے خیمے میں اور بستر علالت پر تھا، میرے والد گرامی نے خیمے کا پردہ ہٹایا، میں نے دیکھا سر سے لے کر پاؤں تک میرا بابا خون میں ڈوبا ہوا تھا، اور جب آپ بات کرتے تھے یا سانس لیتے تھے بدن پر موجود تلواروں اور تیروں اور نیزوں کے زخموں سے خون ابلتا تھا۔ آئے سجاد کو وہ رخصت کیا اور وہ دل خراش آخری سلام، یا زینب ویا ام کلثوم ویا سکینۃ ویا رقیۃ علیکن منی السلام، سب کو رخصت کر کے وہ ذوالجناب پر سوار ہوتے ہیں۔
پہلی دفعہ ایک اشارے سے ذوالجناح چل پڑا تھا، دوسری دفعہ ایک اشارے سے چل پڑا تھا، آخری دفعہ امام مقتل کی طرف اس کو چلانا چاہتے ہیں لیکن قدم نہیں اٹھاتا۔ ایک مرتبہ نظر پڑی، دیکھا وہ سینے پہ سونے کی آدھی بچی گھوڑوں کے قدموں سے لپٹی ہے اور بابا سے فریاد کرتی ہیں، ابتا استسلمت للموت، آپ بھی چل کے موت کی طرف جا رہے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، اکبر گئے، قاسم گئے، اصحاب، فرمایا آپ بھی چل کے موت کی طرف جا رہے ہیں؟ فرمایا کیف لا یستسلم للموت من لا ناصر له ولا معین، بیٹی سکینہ جس کا دنیا میں کوئی ناصر مددگار نہ بچا ہو وہ موت کی طرف ہی جا سکتا ہے۔ عجیب معصومانہ فرمائش کی، اذن ردنا الی مدینۃ جدنا، اگر ایسا ہے بابا ہمیں پہلے نانے کا مدینہ پہنچائیے، ہاں پھر جہاد کے لیے جائے۔ جواب میں فرمایا لو ترک القتال لنام، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر مدینہ کے لوگ وہ نانا کی مدینہ میں ہمیں چین سے رہنے دیتے، میں تمہیں اس بے آب گیاہ صحرا میں وہ لے کے نہ آتا۔ جب اس کو سنا اور آپ نے گریہ شروع کیا، پھر امام نے یہ مرثیہ پڑھا، سیطول بعدی یا سکینۃ فعلمی، بیٹی سکینہ ابھی نہ رو، ابھی تمہارے رونے کے بہت دن باقی ہیں۔ لا تحرقی قلبی بدمعک حسرتا، اپنے ان اشکوں سے بابا کی جگر کو کباب نہ کر، فَإِذَا قُتِلْتُ فَأَنْتِ أَوْلَى بِالَّذِي تَأْتِينَهُ يَا خَيْرَةَ النِّسْوَانِ، ہاں بابا کی شہادت کے بعد سب سے زیادہ رونے کی حقدار تو ہے۔ عزادارو، اس معصومہ کے پورے کربلا کے واقعے میں کوفہ اور شام کے راہوں میں چند ایک جملے ایسے ہیں جو ہمیں قیامت تک رلانے کے لیے کافی ہیں۔ یہ آپ کا اصل وفادار ذوالجناح جب امام کی زندگی سے مایوس ہوتا ہے نا، اور آپ کے خون ناحق سے اپنے پیشانی کو رنگین کر کے خیمگاہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، امام زمان نے زیارت ناحیہ میں منظر پیش کیا ہے، فلما رأین جوادہ مخزیہ، مخدرات عصمت طہارت نے دیکھا یہ گھوڑا خیموں کی طرف آ رہا ہے، سر اس نے جھکایا ہوا ہے، باگیں کٹی ہوئی ہیں، تو نکلی خیموں سے باہر نکلی، علی الخدود لاطمات، اپنے رخساروں پر تماچے مار رہی تھی، ہادی تنادی و ابا، کوئی بی بی بابا بابا کر کے پکار رہی تھی، وہادی تنادی و اخا، اور کوئی بی بی بھائی بھائی کر کے پکار رہی تھی۔ یہ معصومہ آگے بڑھی اور ذوالجناح کے لگام کو ہاتھ میں لیا اور ایک سوال کیا ذوالجناح سے، یا جواد ابی، اے میرے بابا کے اصل وفادار، تجھے پتہ ہے میرے بابا 3 دن کے پیاسے تھے، اسقی ابی ام قتل اشقانا، ان اشقیاء نے وقت آخر میرے بابا کو ایک گھونٹ پانی کا بھی دیا یا پیاسے شہید کر دیے گئے۔ لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ 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 یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وفاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا وبسر المستودع فیہا۔ خدا بحق محمد و آل محمد جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں کسی بھی حوالے سے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ واقع محمد و آل محمد جو مومنین مومنات مریض ہیں، خصوصاً ہمارے محترم ٹریسٹی محمد علی کاظمی صاحب، ہبا زہرا شمسیہ، ایک اور ہمارے برادر مومن جن کا مجھے آج ہی فون آیا ہے، فالج کا اٹیک ہو گیا، سید اکمل شاہ صاحب جو معروف ہسپتال میں زیر علاج ہیں، اور جو مومنین مومنات بھی پیچیدہ امراض مبتلا ہیں، خدایا اپنی قدرت کاملہ سے سب کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ بے روزگار مومنین مومنات کو رزق حلال سے مالا مال فرما۔ جن مومنین مومنات نے کوئی جائز کاروبار شروع کر رکھا ہے ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ اب مقروض مومنین مومنات کو ادائیگی قرض کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جن عزیز طلبہ و طالبات نے امتحانات دے رکھے ہیں یا دے رہے ہیں
خصوصاً جنہوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے انہیں نمایاں کامیابی نصیب فرما۔ جو مومنین مومنات اپنے بچوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں انہیں مناسب اور پابند شریعت رشتے نصیب فرما۔ وطن عزیز کو سلامتی اور استحکام نصیب فرما۔ اس کے بیرونی اور داخلی دشمنوں کو اپنی قدرت کاملہ سے نیست و نابود فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد وطن عزیز کو اس بحرانی کی حیثیت سے نجات عطا فرما۔ اسلام اور مسلمانوں کے مشترک دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرما۔ قائم آل محمد کے توجہات خاص کو ہم سب کے شامل حال فرما۔ آپ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہمیں آپ کے اعوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جس مرحوم کی ایصال و ثواب کے لیے بلندی درجات کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے ان کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما، اور ان کی جملہ لغزشوں سے درگزر فرما۔ انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت اور ان کی جوار میں مقام عطا فرما۔